اگر والدین کو یہ محسوس ہو کہ ان کی جوان اولاد کو بار بار بری نظر لگتی ہے، کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں، طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے یا بے وجہ پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اسلام میں نظر بد کا ذکر موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ عقیدہ بھی ضروری ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اس لیے حفاظت اور کامیابی کے لیے قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنا بہترین راستہ ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد چند صورتوں اور اذکار کا اہتمام کرنا بہت مفید ہے۔ سب سے پہلے آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھیں۔ احادیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے اور یہ اللہ کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس ایک ایک مرتبہ پڑھیں۔ یہ صورتیں حسد، نظر بد، شیطانی وسوسوں اور مختلف آفات سے حفاظت کے لیے بہت اہم ہے۔ اسی طرح صبح و شام اولاد پر دم کرنا بھی مفید ہے۔ والدین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے بچوں پر پھونک سکتے ہیں اور یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ ترجمہ: میں تمہیں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر شیطان، ہر نقصان پہنچانے والی چیز اور ہر بری نظر سے پناہ میں دیتا ہوں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کثرت سے دعا کریں، خاص طور پر یہ دعا پڑھیں: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ زندگی سنوارنے کے لیے صرف وظائف کافی نہیں ہوتے، بلکہ نماز کی پابندی، سچائی، حلال رزق، والدین کی خدمت اور اچھے اخلاق بھی ضروری ہیں۔ اگر جوان اولاد نماز کی پابند ہو، قرآن کی تلاوت کرے، جھوٹ اور برے دوستوں سے بچے اور والدین کی عزت کرے تو اس کی زندگی میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنے سے توحید کا شعور مضبوط ہوتا ہے۔ سورۃ الفلق حسد اور نظر بد سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے اور سورۃ الناس شیطانی وسوسوں سے بچاتی ہے۔ آیت الکرسی اللہ کی حفاظت اور رحمت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان کے ساتھ درود پاک اور استغفار کا معمول رکھنا چاہیے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہر پریشانی کو صرف نظر بد کا نتیجہ سمجھنا درست نہیں۔ بعض اوقات مشکلات کے اسباب جسمانی، ذہنی یا معاشرتی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے دعا کے ساتھ ساتھ تعلیم، محنت، اچھے فیصلے اور مثبت سوچ کو بھی اختیار کرنا ضروری ہے۔ جب گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے، والدین اور اولاد مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، تو ایسے گھر میں سکون، محبت اور برکت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اولاد کو ہر بری نظر، حسد، مصیبت اور گمراہی سے محفوظ رکھے، انہیں نیک، فرما بردار اور کامیاب بنائے اور ان کی دنیا و آخرت سنوار دے۔